الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب ملا۔ قالوا لا علم لنا، انبیاء عرض کریں گے، رسول عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ یہاں قیامت کے دن کا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے کہ جب سب لوگ جمع ہوں گے، انبیاء بھی وہاں پر جمع ہوں گے، تو اللہ ان رسولوں سے پوچھے گا کہ جب تم نے اپنی قوم کو اسلام کی، دین کی دعوت دی تو انہوں نے تمہیں آگے سے کیا جواب دیا۔ تو حالانکہ انبیاء جانتے ہوں گے، کیونکہ سارے انبیاء اپنی جو امت ہے اس کے عملوں پر گواہ بنائے جائیں گے، تو وہ جانتے ہوں گے سب کچھ، لیکن اللہ کے سامنے ادب کا اظہار کرتے ہوئے اور اللہ کے علم کے سامنے اپنے علم کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے انبیاء یہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، سب کچھ تو ہی جاننے والا ہے، سارے غیب تجھ پر واضح ہیں اور ساری غیب کی باتیں تو جاننے والا ہے اور تجھے پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کیا جواب ارشاد فرمایا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ بعض اوقات جانتے ہوئے بھی سوال کر لینا، سوال کرنا جو ہے یہ علم نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ عز و جل خوب جانتا ہے کہ انبیاء کو ان کی امت نے کیا جواب دیا، اس کے علم میں پہلے سے موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ پوچھ رہا ہے کہ تمہیں کیا جواب ملا۔ تو سوال کرنے سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندے کے پاس علم نہیں ہے، بلکہ سوال کرنے کے اور بھی کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوئی کہ بعض اوقات علم ہوتے ہوئے بھی ادب کی وجہ سے خاموش ہو جاتا ہے بندہ، کہ سامنے جو ہے وہ بڑے علم والے لوگ موجود ہیں، اس لیے ان کے ادب کی خاطر بندہ اپنی زبان بند کر لیتا ہے، اگرچہ اس کو علم ہوتا ہے اپنی بات کا، لیکن پھر بھی وہ ادب کرتے ہوئے ان علماء کا، بڑے علماء کا، وہ اپنی زبان کو خاموش کر لیتا ہے، اور یہی جو ہے وہ ادب کا تقاضا بھی ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کر میرا احسان اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر، اذ ایدتک بروح القدس، جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو لوگوں سے باتیں کرتا پالنے میں اور پکی عمر ہو کر، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت
اور توریت اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، اور جب تو مٹی سے پرند کی سی صورت میرے حکم سے بناتا، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر اس میں پھونک مارتا، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو وہ میرے حکم سے اڑنے لگتی، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور تو مادرزاد اندھوں کو، وَالْأَبْرَصَ، اور سفید داغ والوں کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے شفا دے دیتا، وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تو مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکالتا، وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روکا جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو ان میں کافر بولے کہ یہ تو نہیں مگر کھلا جادو۔ یہ بھی قیامت کے دن کا ہی منظر ہے کہ جب اللہ عز و جل سارے رسولوں کے ساتھ کلام فرمائے گا تو اسی طرح حضرت عیسیٰ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گا، اور اپنی نعمتیں جو اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ پر کی تھیں ان سب کا تذکرہ جو ہے وہ فرمائے گا۔ اور یہی آگے جو ہے وہ تذکرہ ہے کہ اللہ نے پاک روح سے مدد کی۔ پاک روح سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں کہ اللہ عز و جل نے حضرت عیسیٰ کی مدد پر انہیں مقرر فرمایا تھا۔ دوسرا جو احسان تھا اللہ کا وہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ پالنے میں ہی، بچپن میں ہی، چھوٹی عمر میں ہی واضح اور صریح کلام کیا کرتے تھے، یہ بھی اللہ کا ہی احسان تھا اور یہ حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا۔ پھر تیسرا احسان جو یاد کروایا کہ اللہ نے تمہیں کتاب اور حکمت سکھائی، یعنی کتاب اللہ اپنا کلام سکھایا اور حکمت سکھائی۔ پھر آگے ایک دو اور معجزات کا تذکرہ کیا حضرت عیسیٰ کے، کہ حضرت عیسیٰ کا یہ معجزہ تھا کہ آپ مٹی میں ایک پرندے کی سی صورت بناتے اور پھر اس مٹی میں پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑنے لگتی، تو یہ بھی ذکر فرمایا یہاں پر۔ پھر آپ کو اللہ نے یہ بھی ملکہ عطا فرمایا تھا کہ آپ مادرزاد اندھوں کو، یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ نابینا شخص آنکھیں ہوتی ہیں اور اس کی روشنی چلی گئی ہوتی ہے، اس کو روشنی دینا، اس کو آنکھیں دینا ایک الگ بات ہے۔ ایک ہوتا ہے مادرزاد اندھا جس کی آنکھیں ہی نہیں ہوتی، وہ پیدائشی اندھا ہوتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ شفا دے دیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے۔ اور سفید داغ یعنی برس کے جو مریض ہوتے تھے ان کو بھی آپ اللہ کے حکم سے شفا دیتے اور مردوں کو زندہ کر دیتے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ سارے انعامات اللہ عز و جل اس دن حضرت عیسیٰ کے سامنے ذکر فرمائے گا۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، قالوا، وہ بولے، آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں۔ حواریوں سے مراد حضرت عیسیٰ کے جو خاص امتی ہوتے تھے ان کو حواری کہتے ہیں، جو لوگ آپ پر ایمان لائے اور جو صحابہ آپ کے کہلاتے تھے۔ جیسے حضور کے جو آپ کے قریبی تھے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ کے جو قریبی تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے، اور ان کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پر کیا گیا۔ اس سے اگلی آیتوں میں 2-3 آیتیں ہیں، اس میں اس سورت کے نام کی وجہ ہے۔ یہ سورت جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ سورہ مائدہ ہے، اور اس کو مائدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ شروع میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ حضرت عیسیٰ کے چند حواری تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ عز و جل آسمان سے بہترین کھانوں کا جو ہے وہ ایک دسترخوان اتارے۔ مائدہ یہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ ایک دسترخوان اتارے اور ہم جو ہے وہ اس میں سے کھائیں۔ تو اس پر جو ہے وہ یہ آیتیں اگلی والی نازل ہوئیں، اور اسی وجہ سے اس سورت کو مائدہ بھی کہا جاتا ہے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان یعنی دسترخوان اتارے؟ قال اتقوا اللہ، حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہاں حواریوں کے سوال کرنے سے مطلب یہ نہیں تھا کہ اللہ معاذ اللہ اس کی طاقت رکھتا ہے یا نہیں، وہ طاقت رکھتا ہے یا نہیں کہ دسترخوان اتارے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی یا نہیں۔ آپ اگر اس بارے میں دعا کرتے ہیں تو اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا یا نہیں فرمائے گا۔ اس پر حضرت عیسیٰ نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ پھر انہوں نے آگے اگلی آیت میں وجہ بیان کی کہ ہم کیوں سوال کر رہے ہیں۔ قالوا نرید، حواری بولے ہم چاہتے ہیں، ان ناکل منہا، کہ اس میں سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل پکے ہو جائیں،
وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس لیے یہ کر رہے ہیں سوال تاکہ دسترخوان اترے تو ہم اس میں سے کچھ کھا لیں تو ہمارے دلوں کو یقین حاصل ہو جائے۔ آپ نے ہمارے سامنے جو دلائل پیش کیے ہیں اپنی نبوت کے، اپنے نبی ہونے کے، ہم نے ان کو قبول کر لیا ہے، لیکن دلائل کے ساتھ مان لیا ہے، لیکن مشاہدے کے ساتھ اگر جو بات مانی جائے گی وہ اور زیادہ پختہ ہو جائے گی، تو آپ ہم پر دسترخوان اتروا دیں تاکہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل جو ہیں وہ اور پکے ہو جائیں۔ تو حضرت عیسیٰ نے انہیں حکم دیا کہ تم 30 روزے رکھو، اور جب ان روزوں سے فارغ ہو جاؤ گے تو پھر اللہ سے دعا کرنا، اللہ عز و جل تمہاری دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ ایسا ہی ہوا کہ جب انہوں نے 30 روزے رکھے تو حضرت عیسیٰ نے اور ان سب نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی تو اللہ عز و جل نے ان پر آسمانوں سے ایک دسترخوان نازل فرمایا۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، لأولینا و آخرنا، ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے نشانی ہو، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ آگے سے اللہ نے فرمایا، قال اللہ نے فرمایا، انی منزلھا علیکم، میں یہ تم پر اتاروں گا، فمن یکفر بعد منکم، تو پھر جو تم میں کفر کرے اس کے بعد، فانی اعذبہ عذاب لا اعذبہ احد من العالمین، تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی پر وہ عذاب نہ اترا ہوگا۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ میں اتار دیتا ہوں دسترخوان، لیکن اگر دسترخوان اتارنے کے بعد بھی لوگ منکر ہو گئے اور انہوں نے ہماری بات کا انکار کر دیا تو پھر ہم ان پر عذاب نازل فرمائیں گے، اور ایسا عذاب اترے گا کہ وہ جہان میں کسی پر بھی نہیں اترا ہوگا۔ تو اللہ عز و جل نے وہ دسترخوان اتارا اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو کھایا بھی۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اللہ کی رحمت جس دن ہو اس دن کو خوشی کا دن بنا لینا، اس دن کو عید کا دن بنا لینا، یہ پچھلے لوگوں کی بھی سنت ہے، نبیوں کی بھی سنت ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، حضرت عیسیٰ نے یہ دعا کی کہ اللہ تو ہم پر دسترخوان اتار تاکہ یہ جو دن ہے دسترخوان اترنے کا یہ ہمارے لیے بھی عید بن جائے اور ہمارے بعد آنے والے جو تھے ان کے لیے بھی عید بن جائے۔ تو اللہ کی رحمت جس دن ہو اس دن کو عید بنا لینا، خوشی کا دن بنا لینا، یہ جو ہے وہ کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو عید میلاد النبی ہے، یہ جو تیسری عید ہے، یہ کہاں سے نکل آئی ہے؟ یہی تو سب سے بڑی عید ہے کہ اس دن اللہ کی سب سے بڑی نعمت مسلمانوں پر ہوئی کہ اس نے اپنا حبیب ہم مسلمانوں کے اندر مبعوث فرمایا۔ وہ سب سے بڑی نعمت تھی اور وہ سب سے بڑی رحمت تھی جو اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر کی کہ اپنے نبی کو مسلمانوں کے اندر بھیج دیا اور انہیں جو ہے وہ ہدایت کے راستے کی طرف گامزن کیا۔ تو اس دن کو اگر عید نہیں بنائیں گے تو پھر باقی عیدوں کو کیسے عید بنائیں گے؟ وہ دن ہوا، اس دن حضور کی پیدائش ہوئی تو باقی عیدیں ہمیں حاصل ہوئیں۔ عید الفطر ہمیں حاصل ہوئی، عید الاضحیٰ ہمیں حاصل ہوئی، حضور کے صدقے سے حاصل ہوئی۔ حضور نہ تشریف لاتے، حضور کی شریعت نہ آتی تو وہ عیدیں کہاں سے آتی؟ آپ آئے دنیا میں تو وہ عیدیں آئیں۔ تو پھر وہ دن جو ہے حضور کی پیدائش کا دن وہ سب سے بڑی عید کا دن ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑی رحمت ہے۔ اللہ نے خود حضور کو رحمت کہا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پھر اللہ خود فرماتا ہے کہ ساری چیزیں، تمہارے سارے مال جو تم جمع کرتے ہو، ان سب سے بہتر وہ چیز ہے کہ تم اللہ کی رحمت پر خوشی کیا کرو۔ جب تم پر اللہ کی رحمت ہو جائے تو اس پر خوشی کا اظہار کرو۔ یہ جگہ جگہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں بھی حکم دیا، اور یہ آیت بھی اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جس دن اللہ کی رحمت ہو وہ دن خوشی کا دن ہوتا ہے، عید کا دن ہوتا ہے، اور حضور سب سے بڑی اللہ کی رحمت ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی رحمت اس دنیا میں نہیں آئی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام وتبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں کوتاہیاں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما،
ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔